سر یہ بتائیں کہ انتخابات کے حوالے سے ایک بڑی ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت کنفیوژن ہے کہ انتخابات نومبر میں تو آبویسلی نہیں ہو رہے. صدر صاحب نے ایک تجویز کی ہے ڈیٹ 6 نومبر کی. فروری کی بات ہو رہی ہے, پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ فروری میں انتخابات ہو جائیں گے, جس پہ پیپلز پارٹی پھر اعتراض کرتی ہے, دوبارہ پیپلز پارٹی میں آنا پڑے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ماں سوائے ایک پی ایم ایل این کی ایک جماعت, یہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں آئیڈیا انتخابات کب ہوں گے. وہ 1 فروری کی تاریخ دے رہے ہیں, ایون الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا انتخابات کب ہوں گے. سر کیا لگ رہا ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ انتخابات فروری تک ہو جائیں گے سر, یا اس سے پہلے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے, آئی فلی ٹرسٹ دا ایبلٹی آف الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو کہ کانسٹیٹیوشنلی مینڈیٹڈ باڈی ہے جنہوں نے کنڈکٹ کرانے ہیں الیکشنز. اس میں دن کا تعین, اس پورے پروسیس کو, اس کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن جڑی ہوئی ہے, اس کے اعتراضات کے حوالے سے ایک پروسیس موجود ہے. یہ تمام کا تمام عمل جو ہے کامن سینس جو کو اٹریکٹ ہو ٹائم لائن, میرے خیال میں اس ٹائم لائن میں ہو جائیں گی. ویسے ہی غیر ضروری اسپیکولیشنز کی شاید اس میں گنجائش کم ہے. فروری سے آگے بھی جا سکتے ہیں انتخابات؟ میں چونکہ کسی بھی اس طرح کی فورکاسٹ یا انٹیسپیشن دینے کی نہ پوزیشن میں, ممکنات کی بات کرتا ہوں میں حالات کو دیکھتے ہوئے. نہیں, امکانات اور ممکنات جو ہے نا, یہ تو ایک ایسے ایریا میں آپ کو لے جاتی ہیں جس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو میرے منصب کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں امکانات کی گفتگو کروں. مجھے امید یہ ضرور ہے اور مجھے پورا یقین ہے, یقین کامل ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اکارڈنگ ٹو دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اپنے فرائض وقت پہ اور بخوبی سر انجام. ویسے کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہی جا کے سیٹل ہوگا تاریخ کے حوالے سے انتخابات کی؟ میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ ایسے انداز میں ہوگا جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی آؤٹ کم ہوگی. وہ تو ظاہر اس کی قانون کی بھی دو انٹرپریٹیشن سے مختلف. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دینے کا اختیار میرا ہے, انہوں نے 6 نومبر کی تاریخ پرپوز کر دی. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اختیار ہمارا ہے, وہ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں. اس اگر ٹائم لائن کو فالو کریں الیکشن کمیشن والی کو, تو وہ فروری جا کے بنتی ہے. تو آپ اس پہ صدر صاحب نے ایک خط بھی ان کو لکھا الیکشن کمیشن کو, اور تجویز انہیں دی کہ بھائی آپ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے مانگ لیں. تو صدر صاحب کے پاس ایک 186 کے تحت ایک اختیار ہے. آپ بطور وزیر اعظم انہیں سمری بھیجیں گے ایسی کوئی کہ آپ 186 کے تحت گائیڈ لائن لے لیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ضروری ہیں, یا پھر جو حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات والا معاملہ ہے وہ ہونا چاہیے؟ ہماری نظر میں جو قانون مروجہ ہے اس کے تحت پارلیمان نے یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہوا ہے, اور جو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس پہ کوئی موقف آفیشیل آئے گا, اس کے مطابق ہی ہم جو اسسٹنس کا پروسیس ہے, جو ان کی معاونت کا پروسیس ہے, اس میں اپنے کردار کا تعین بھی کریں گے اور اس حوالے سے کوئی قانونی پوزیشن لیں گے. ویسے آئین جو ہے وہ ظاہر پارلیمنٹ نے تو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان, جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی تھی, جبکہ آئین کا آرٹیکل 48(5) تو صدر کو ہی اختیار دیتا ہے تاریخ دینے کا. میں نے دوبارہ آپ کے سامنے مؤدبانہ طور پہ عرض کر لوں کہ اس وقت ہماری پوزیشن یہی ہے کہ جو مروجہ قانون ہے اس کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے, اور جو ہی ان کی آفیشیل پوزیشن ہوگی, ہم بھی اپنی اسی کی روشنی میں اپنے اسسٹنس کے جو رول ہے اس کی وضاحت کر دیں گے. سر یہ بتائیں کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں, پاکستان آ کر کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ انہیں تو نہیں ملے گا؟ وہ جیل ہی جائیں گے یا گھر پہ وہ نظر بند بھی ہو سکتے ہیں, ایسی کوئی چیز فیسیلیٹیشن ریاست کے لیول پہ؟ ڈیو پروسیس آف لا ہے. پہلے بھی مجھ سے یہ سوال ہوا تھا, میں دوبارہ آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ ڈیو پروسیس میں بعض اوقات آپ کو جوڈیشل ریمیڈیز ملتی ہیں, بعض اوقات نہیں ملتی ہیں, بعض اوقات ایڈمنسٹریٹو آسانیاں ہوتی ہیں. یہ ان تمام اداروں کا جو اس قانون کو نفاذ اس کا کرتے ہیں, یہ ان کے ڈسکشنز ہوتے ہیں, ان کے اختیارات ہوتے ہیں, اور قانون ہی کی روشنی میں ان کے فیصلے ہوتے ہیں. میں صرف میرا یہ کام ہے کہ جو لافل انفورسمنٹ ہے اس کو انشور کرے, اور اس کے تحت جو بھی اس کا آؤٹ کم ہو, ہمیں اس سے کیا دلچسپی ہونی چاہیے. کچھ مہینوں سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ زیادہ ہمیں اپنی اتھارٹی اسرٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جوڈیشری کے فیصلے تو بالکل ہی ان افیکٹو ہو کے رہ گئے. کئی کیسز کے اندر ہم نے دیکھا عدالت فیصلہ دیتی ہے رہا کر دو, اگلے دن ایگزیکٹو انہیں ایم پی او کے تحت گرفتار کر لیتی ہے کسی اور کیس کے تحت. تو میاں صاحب کے حوالے سے کیس ان کا اسلام آباد کے اندر ہے, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کسی صوبے کے اندر نہیں, وہ آپ کے تحت ماتحت آتی ہے, تو یہاں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ تو نہیں ملے گا؟
دیکھیں جہاں پر ایگزیکٹو اپنی اتھارٹی اسرٹ کرتی ہے وہ اسی وقت کرتی ہے جب حکومت اور ریاست کی ریٹ جو ہے وہ اس کو ایگزسٹینشیل تھریٹ محسوس ہو رہا ہو اور ایسا تاثر آ رہا ہو کہ آپ کا جو پورا نظام اور طرز سیاست اور طرز ریاست ہے کہیں اس کو تو خطرہ نہیں پڑ رہا. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر ایگزیکٹو جو ہے وہ جیلسلی اپنے اختیارات کو بھی اور اس اختیارات کا جو آؤٹ کم ہے اس کو گارڈ کرتی ہے. بعض اوقات اس میں جوڈیشری کا یقیناً اپروچ مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایز اے کسٹوڈین آف دا اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ وہ اپنے ایگزیکٹو اختیارات کا پھر جیلسلی اس کی گارڈین شپ کرتی ہے. ایکسٹراڈنری جو ہے کوئی ایسی فیسیلیٹیشن یا پروٹوکول نہیں ہوگا میاں صاحب کے لیے؟ کہ میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا آرڈنری فیسیلیٹیشن یا پروٹوکول درکار ہے. باقی وہ فارمر 3 ٹائم پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، پاکستان کے عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے اور ایک ظاہر ہے ان کی اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے، اس حوالے سے وہ جس رویے کے مستحق ہوں گے وہ رویہ تو ان کے ساتھ رکھا جائے گا. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں زیر گردش ہیں، میڈیا کے اندر بھی اسپیکولیشنز بھی ہیں کچھ کہ شاید وہ کوئی ڈیل سیک کر رہے ہیں. اس وقت چیف ایگزیکٹو آپ ہیں ملک کے، کوئی ڈیل اگر ہوتی ہے وہ سیک کرتے ہیں ڈیل تو ظاہر ہے یا وہ آپ کے براہ راست نالج میں ہوگی، آپ لوپ میں ہوں گے، یا وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات چیت انہوں نے کی ہوگی، کوئی پیغام رسانی ہوئی ہوگی. ہے ایسی کوئی چیز سر، کوئی پیغام بھیجا ہو، کوئی ایسی انہوں نے کوئی ڈیل سیک کرنے کے لیے کوئی آپ کو میسیجنگ ایسی ہوئی ہو؟ میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. باقی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سیاسی ماحول میں اس طرح کی مشگافیاں وہ چلتی رہتی ہیں، یہ ہمارے سیاست کا حصہ ہے. بہت سارے لوگ اور پلیئرز خود بھی بسا اوقات ایسی باتوں کو خود بھی جنریٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ان میں کوئی حقیقت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی مڈل پلیئرز اپنی ریلیونس قائم کرنے کے لیے اس قسم کی تاثرات کو جنم دیتے ہیں. جس طرح آج کل محمد علی دورانی صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں، ان کا مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں ہے. کوئی آپ کو تو پیغام نہیں بھیجا تھا ملاقات کے لیے؟ نہیں، میری تو صدر صاحب سے ملے ہوں؟ مجھے میرے علم میں کوئی نہیں ہے ایسی بات، نہ میرا اشارہ ان کی طرف تھا. میں آپ کو اوور آل ایک کلچر کی بات کر رہا ہوں. میرے ذہن میں آ گیا، آپ نے ایک بات کی تو میرے دماغ میں اچانک ان کا آ گیا. جی نہیں، میں اوور آل کلچر کی بات کرتا ہوں. اس کلچر میں بسا اوقات یہ ضرور ہوتا ہے. تو ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے سامنے کوئی ایسی ٹینجیبل چیز نہیں ہے جس کو میں تعبیر دے سکوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل ڈیل کی انیسیشن پاکستان میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے. ویسے سر آپ نے سب کے ساتھ سرو کیا ہے، آپ نے یعنی کہ آپ کے بڑے اچھے تعلقات بھی رہے، سرو کی بات آپ سب کے ساتھ آپ نے نہیں بھی کیا. خان صاحب کی کیبنٹ میں، ان کی گورنمنٹ میں آپ رہے، یعنی کہ ان کی گورنمنٹ کے اسپوکس پرسنز کی جو کمیٹی تھی آپ اس کا حصہ بھی تھے. نان پی ٹی آئی ہونے کے باوجود وہ آپ کی کیپبلٹی ہے ماشاء اللہ سے بہت اچھی. آپ باپ پارٹی کا حصہ تھے، ہیں، باقی نہیں تھا ابھی آج کل آپ نہیں ہیں. چلیں آج کل آپ نہیں، میں نے سینٹ کی سیٹ اور دونوں سے استعفیٰ کیا. بٹ اگین وہ ایک رہتی تو ہے، کنیکشن تو رہتا ہے کہیں نہ کہیں. آپ پریکٹیکلی اگر آپ نہیں بھی کر رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات، نون لیگ کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات، آپ وہ واحد شخصیت ہیں جس کے اوپر سب کا کنسنسس بھی ہے. آپ جب وزیر اعظم بنے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا اکراس دا بورڈ. کیا کوئی نیشنل ڈائلاگ جس کی بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر بات ہوتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، چاہے وہ معیشت کے اوپر ہو، دیگر ایشوز کے اوپر ہو، آپ کوئی ایسی چیز انیشیٹ کر سکتے ہیں کوئی ڈائلاگ وغیرہ، جیسا سوچ رہے ہیں ایسا کیا جائے کوئی؟ دیکھیں، میں یو بین ویری گریشیس کہ آپ نے میری ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے جو ہے نا اکراس دا بورڈ بہت سارے پولیٹیکل پلیئرز کا ذکر کیا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ میری کیپیسٹی ان مائی ہمبل کیپیسٹی میں نہیں سمجھتا کہ جو نیشنل گرینڈ ڈائلاگ ہے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں اس کی انیسیشن کروں. اس وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر جب کبھی یہ ڈائلاگ ہونا ہے، ایک تو اس کو آرگینک اور انڈیجنس ہونا چاہیے. جب آرگینک ہو، ایک تو اس کی ضرورت سیاسی جماعتوں کے اندر سے ابھر کے سامنے آنی چاہیے اور مختلف سیاسی جماعتوں سے، انٹیلیجنشیا سے آنی چاہیے، میڈیا سے آنی چاہیے، اکیڈیمیا سے آنی چاہیے، اور اسٹیٹ کے جو باقی آرگنائزیشنز ہیں ان سے آنی چاہیے، بار سے آنی چاہیے، بینچ سے آنی چاہیے. یہ وہ تمام آپ کے
اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے اس معاشرے کو بھی اور اس ریاست کو بھی جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور اس بیچ میں 24 کروڑ عوام آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی یہ کلیم ہو سکتا ہے کہ اس کے بہاف پہ یہ گفتگو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو پبلک پارٹیسپیشن کی باڈیز ہیں، اس میں کنزیومر باڈیز ہو سکتی ہیں، اس میں ڈفرینٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں، وہ گرینڈ ڈائلاگ جب آرگینک اور نیچرل ہوگا، وہ ہمارے جو گورننس کے چیلنجز ہیں، ہمارے جو اسٹیٹ فنکشنالٹی کے حوالے سے جو رویے اور چیلنجز ہیں، اور اس میں جو سلوشن بیسڈ گفتگو یا ڈسکورس ہے، وہ جب بھی جنریٹ ہوگا تو میں بحیثیت سٹیزن، ایک عام آدمی کے حیثیت سے، فرد کے حیثیت سے اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کروں گا۔ انشاءاللہ میں اس کو نیشنل ڈیوٹی سمجھتا ہوں، لیکن میں کوئی لارجر دین لائف فگر نہیں ہوں کہ میں ایک ایسے گرینڈ ڈائلاگ کو انیشیٹ کروں جس میں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میرے زیر سایہ اس گفتگو کی شروعات کریں۔ یہ مجھے تھوڑا سا فوپا آرٹیفیشل سا لگتا ہے۔ آرگینک ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، اور اللہ کرے ہمارے اندر ضرورت تو ہے سر، ایک قومی احساس یا نیشنل ارجنسی کی جو سینس ہے وہ جنریٹ ہو، اور ایک میرٹ کی بنیاد پہ آبجیکٹو انداز میں یہ گفتگو شروع ہو، تو میں اس کو ویلکم ضرور کروں گا۔